السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. کیا امیدیں ہیں عوام کو؟ کیا کچھ بہتری آنے والی ہے؟ ہم ہر نئی حکومت پر امیدیں باندھ لیتے ہیں اور ہر جانے والی حکومت پر جو مٹھائی بانٹتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ یہ امیدیں جو ہیں ہماری یہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں؟ اس وقت بھی کچھ پارٹیز ایسی ہیں کہ جن سے امیدیں باندھی جا رہی ہیں. کیا یہ سب سارے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اگر ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں تو ہم پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ ذہنی غلام ہیں آج بھی، اور غلامی کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس سب کانٹیننٹ پہ رہی ہے. چاہے وہ افغانستان کی طرف سے آنے والے لوگوں نے حکمرانی کی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے جو ہے حکمرانی کی ہو، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہیں ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے کہ ہم حکمرانی کر سکیں. 64 سال گزر چکے ہیں لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ آج بھی ایسے ہیں کہ جو ہم نے خود نہیں بنائے ہیں. چاہے وہ ریلوے کا نظام ہو، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، چاہے وہ ہماری عدلیہ کے نظام میں بنیادی چیزیں ہوں. کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اہلیت نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس شعور نہیں ہے، ہمارے پاس آگہی نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم جو ہیں وہ بہتر انداز نہیں اپنا پاتے ہیں، بہتر حکمرانی نہیں جو ہے وہ کر پاتے ہیں، اور بہتر طریقے سے ہم نہیں چل پاتے ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم چند لوگوں کے پیچھے سے بھاگ رہے ہیں؟ ایک طرف جہاں پہ جمہوریت اور آمریت کے درمیان کشمکش رہتی ہے، وہیں جب خاص طور پہ جمہوریت آتی ہے تو چند سیاسی جماعتیں اور اس کے بعد جو ہے نسل در نسل صرف اور صرف جو ہے انہی کے بارے میں سوچنا. اور حکمرانوں کا بھی کچھ مزاج ایسا کہ اگر انہیں سب کچھ دے دیا، انہیں تمام فیسلٹی دے دی، انہیں سب کچھ جو ہے ہم نے پرووائڈ کر دیا، تو پھر جو ہے وہ یہ ہمارے پیچھے آئیں گے کیسے؟ دو بہت ہی محترم گیسٹ ہمارے ساتھ آج جوائن کریں گے، اور دو ایسی پارٹیز کے جس میں ایک تو خاص طور پہ ایسی پارٹی کے جس میں ہم نے ابھی تک جو ہے موروثی سیاست نہیں دیکھی ہے، اور دوسری ایسی ایک نئی پارٹی کہ جس پر جو ہے ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ موروثی سیاست کے بادل نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد ڈاکٹر عارف علوی جو کہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور نصر اللہ شجی جو کہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے. لیکن بریک کے بعد سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. تعارف کرا لیتا ہوں جی. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب. السلام علیکم جی. ڈاکٹر صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں. اور ہمارے ساتھ ہیں نصر اللہ شجی صاحب، آپ نائب امیر جماعت اسلامی کے، ایکس ایم پی اے بھی رہے ہیں. شجی صاحب، یہ جو میں بریک سے پہلے بول رہا تھا خاص طور موروثی سیاست کے حوالے سے، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ خاص طور پر انڈیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کافی حد تک، اور پاکستان میں بھی پارٹیاں جو ہے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اگر جو ہے شخصیات کو ڈیولپ کرتی ہیں اور نسل در نسل آگے چلتی ہیں، اور وہ پارٹیاں ہم پریکٹیکلی بول رہے ہیں کہ وہ پارٹیاں کمزور نظر آتی ہیں کہ جو آپ کی طرح الیکشن اور اس سارے پروسیس سے گزرتی ہیں. کبھی جو ہے آپ کو بہت زبردست کے امیر مل جاتے ہیں، کبھی ذرا تھوڑے نرم مزاج مل جاتے ہیں، کبھی گرم مزاج مل جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ ایکسپیرینس بہتر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ انہوں نے اپنے موقع دیا. دیکھیں، بنیادی بات دو معاملات ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی وہ چیز جو خود آپ نے اپنے انٹرو میں کہی کہ جو نظام ہے، اس نظام کے حوالے سے کہ ہم جس خطہ زمین پر رہتے ہیں وہاں پر ہم نے جس بنیاد پر پاکستان کو قائم کیا تھا، ہم نے اس کی روشنی میں اپنے نظام کو مکمل طور پر ترتیب نہیں دیا. اس کے نتیجے میں آج 64 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ پاکستان میں آپ کسی ادارے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت جو سچویشن ہے وہ تقریباً کولیپس کر چکا ہے. اور دوسری اس کے ساتھ یہ بات کہ جو ہمارے اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ سیاسی جماعتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان پارٹیز کے اندر جن میں خود جمہوریت موجود نہ ہو، وہ کس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں یا گڈز ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ پاپولر نہیں ہو رہی، لیکن پاپولر نہیں ہو رہی. دیکھیے مور دین 50% جو ہے وہ کبھی امریت آ گئی ہے اور کبھی جو ہے جمہوریت کا معاملہ چلتا رہا ہے.
لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ مستحکم نہیں ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان تو آج تباہی اور بربادی کے دانے پر پہنچ رہا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ تو اس سے بالکل عاجز اور تنگ آ چکا ہے. آپ مہنگائی کی بات کریں اور جس بھی اس میں ایون جو آپ فورمز کی بات کریں تو اس کا بھی یہی حال ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان اداروں کو، ان پارٹیز کو جن میں موروثی سیاست ہے، اور اس طریقے سے بدترین موروثی سیاست ہے کہ جس کا ایک شاہکار وصیت ہے کہ وصیت کی بنیاد پر پارٹیاں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ ان کے پیچھے، تو آپ حال دیکھیں تو پھر پاکستان میں آپ کیوں جمہوریت کی بات کریں ہم، اور وہی لوگ سب سے بڑے دعویدار بن جاتے ہیں جمہوریت. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کو چینج کی طرف جانا چاہیے. یہ پاکستان کی نئی نسل، اس کی بھی یہی آواز ہے، نوجوان کی، یوتھ چینج کی طرف جانا چاہیے. تو آپ بھی تو پرانے ہو گئے تو آپ کو بھی چینج کر دینا چاہیے. ہم تو اقتدار میں نہیں آئے آج تک. ہم نے ہمیشہ ایسا اپنے لگتا ہے کہ آپ پیغام اقتدار میں کو، آنا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں ہم نے اپنے پیغام کو لوگوں تک ایسا پہنچایا. لگتا بھی ہے کہ آپ اقتدار میں آنا نہیں چاہتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، بہت موقع ملے بڑی بڑی، یعنی ایم ایم اے میں آپ اقتدار میں ہی تھے مشرف صاحب کے ساتھ. دیکھیں ہم تو اصولی سیاست کرتے ہیں. وہ اقتدار نہیں تھا کیا؟ ہم مفاد کی سیاست تو کرتے نہیں. ایم ایم اے میں جماعت اسلامی جو تھی، قاضی صاحب جو تھے، وہ اقتدار نہیں تھا. نہیں، اقتدار میں کہاں سے؟ وہ کیا تھا؟ تو اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور ان کے ساتھ ایک پارٹی کے طور پر ہم بھی تھے ایم ایم اے میں. صوبہ سرحد میں ہم حکومت میں شامل تھے ان کے ساتھ. اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں مکمل اختیار کی بات، اقتدار کی بات، تو جماعت اسلامی اقتدار کا مطلب کیا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور آپ جو ہیں وہ اقتدار کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن اگر آپ اقتدار کی پارٹی کو ساتھ دے رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، وردی لینے کے حوالے سے، کچھ بھی کسی بھی حوالے سے، ایل ایف او کو اپروو کرانے سے، تو آپ اقتدار کے ساتھ ہی ہو گئے نا. نہیں، دیکھیں آپ اگر 17ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں تو 17ویں ترمیم میں تو تمام ہی لوگ بشمول ایم ایم اے اس میں تھے، اور اس میں بالکل پاکستان کو جس بحران سے نکالنا مطلوب تھا وہ فوجی وردی سے، فوج سے جان چھڑانا واپس آؤں گا اور تھوڑا سا بات کروں گا موجودہ سیاستدان جو ہے ان کی جو نیکسٹ جنریشن تیار ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، آج یہ کیا مظاہرہ دیکھنے میں آیا اسلام آباد میں؟ جو کرسیاں چلی ہیں، ڈنڈے چلے ہیں، اور جو تبدیلی کی بات آ رہی تھی، ایک نئے کلچر کی تحریک انصاف سے بات آ رہی تھی، تو کچھ اچھا جو ہے نہیں لگا، اچھا امیج نہیں آیا تحریک انصاف کا. کیا کہیں گے؟ ہوا کیا؟ مجھے بھی اچھا نہیں لگا. ہوا کیا آخر؟ ہوا کیا عوام کو بتائیں تو. میرا خیال ہے کچھ لوگ جو پارٹی سے ہٹائے جا چکے تھے، ان لوگوں نے وہاں جا کر پروٹیسٹ کیا، 1-2 بسیں لے کر چلے گئے. تو یہ جو راؤڈیزم ہے یہ پاکستان کے اندر ہو جاتا ہے. کر لیتے ہیں ہم خود، نہ ہمارے یہاں مسلح گارڈ ہیں کہ ان کو روکا جائے. تو وہاں پر جو آدمی ہے، اس کا نام مجھے پورا نام یاد نہیں. خیبر پختونخوا کے مستعفی ہونے والے وزیر عباشی پرویز خٹک کی تحریک انصاف میں شمولیت کے موقع پر جو ان کے علاقے کے ہی دوسرے ساتھی تھے، انہوں نے یہ سارا جھگڑا کیا. جی ہاں. اچھا، اور وہ بھی تحریک انصاف میں شامل تھے؟ کون؟ وہ دوسرے ساتھی جنہوں نے جھگڑا کیا. نہیں، ان کو ہٹایا جا چکا تھا. اچھا، ان کو ہٹایا جا چکا تھا. اچھا، تو اس وجہ سے جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نئے وزیر جوائن کر رہے ہیں کرپٹ آدمی ہے، اس لیے وہ جو ہے سارا یہ سب ڈنڈا بردار گروپ لے کر آئے تھے. میری اطلاعات کے مطابق کرپٹ آدمی نہیں ہے. میری اطلاعات کے مطابق وہ پرنسپلڈ آدمی ہے اور کرپشن کے ان کے اوپر کوئی چارجز نہیں ہے. مگر یہ کہ جب پارٹی بڑی ہوتی ہے نا تو اس طرح کے واقعات. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے کارکن ہیں ساجد گریانی صاحب. پرانے کارکن بھی نہیں ہیں. ان کو ہٹایا جا چکا تھا اور ابھی بھی اس حرکت کے بعد ظاہر ہے جب ہٹایا جا چکا ہے، جب وہ کارکن نہیں ہے تو ہم ایکشن بھی نہیں لے سکتے سوائے اس کے پولیس میں رپورٹ کر دیں. اچھا، اور یہ واقعہ اسلام آباد میں ہونا مثلا کسی گرد و نواح کی جگہ پہ نہیں، مین کیونکہ ہمارے یہاں کوئی سیکورٹی گارڈ والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی روکا جائے وہ لے جا کر پہنچ گیا. اب یہ بھی کچھ انتظام کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گا کہ ان چیزوں کی احتیاط کی جائے. اور یہ جن کا نام آپ نے لیا نا ساجد گریانی صاحب، تو ان کے متعلق البتہ جب میں نے آج لوگوں کو فون کر کے پتا کیا تو ان کے متعلق بہت خراب رپورٹس ہیں معاشرے کے اعتبار سے وہاں ہے نا. تو میں بس بات کو اپنی یہیں تک رکھوں گا. مگر ایک انپلیزنٹ واقعہ تھا، ایک واقعہ ہوا، اس کو امید نہیں تھی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی پارٹیوں کے اندر اس بات کا امکان رہے گا کہ یہ ہوتا رہے. ریفلیکٹ آن دا پارٹی. لاکھوں آدمیوں کی سنو نا، لاکھوں آدمیوں کی پارٹیاں ہیں، یہاں گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ لیکن جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے چینج لے کر آئیں گے، لیکن آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے انقلاب کی بات کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر چینج لانے کے لیے. آپ لوگوں کی تربیت کی بات نہیں کر رہے. ہم تربیت نہیں کرتے. یہ ماشاءاللہ یہ جماعتیں ایسی ہیں جو ایک ریفارمرز بھی ہیں. ہم ریفارمرز نہیں ہیں. ہم موجودہ کیفیت کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک دیانتدار خوددار سیاست اور سیاستدان اور پارٹیاں آئیں
ہم یہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تربیت ہے نا کہ لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ تو بچپن سے ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی مروت سے بات کرو, اخلاق سے بات کرو, یہ مت کرو, لہٰذا ہم تربیت نہیں کر سکتے. مگر جب پارٹی بڑی ہوگی تو ان واقعات کے رونما ہونے کا امکان رہے گا, ایز لانگ ایز ہمارا کلیئر اسٹینس رہے. تو یہ جی شہید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ کہ یہ جو تربیت کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ چاہے آپ جو ہے وہ صحیح بول رہے ہیں, چاہے آپ جو ہے غلط بول رہے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ خلاف نہیں جا سکتے, انہیں صرف حمایت ہی کرنی ہے. جو ٹرانسپیرنسی یا اکاؤنٹیبلٹی کی بات جمہوریت میں کی جاتی ہے, کیا وہ موجود ہے آپ کی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں ہمارے تو ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھی طرح ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پورا نظام ہے, انٹرنل بھی احتساب کا پورا نظام موجود ہے اور ایکسٹرنل اس میں بھی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کی تاریخ میں جو ممبران پارلیمنٹ یا ویسے بھی کسی اس پر رہے, ان پر کوئی اس طرح کے الزامات افراد پر نہیں رہے کبھی بھی, چاہے وہ آپ پلاٹ کے حوالے سے, پرمٹس کے حوالے سے, بینکوں کے قرضوں کے حوالے, کسی بھی اس سے لیں. اس کی بڑی وجہ یہی کہ ہم تو بالکل ٹریننگ کا ہمارے پاس جو تربیت کا عمل ہے وہ شامل ہے. تھوڑا سا باوجود آپ کی نالج میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ان ایکشن, مریم نواز ان ایکشن, حمزہ شہباز ان ایکشن رہے ہیں, مونس الہی ان ایکشن, اور پھر بلکہ فل آف ایکشن رہے ہیں. تو اب دیکھنا میں یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ ایک اٹریکٹ کیا, مثلا لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو, تو ایک نوجوان کی عادت جو ہے سامنے لائی جائے اور بتایا جائے کہ بھائی ہمارے پاس بھی نوجوان لیڈر موجود ہیں. تو سر یہ نوجوان لیڈر آ گئے ہیں میدان میں, اب بلاول بھٹو آ گئے میدان کے اندر, نوجوان لیڈر مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں. میں نے سنا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لیڈر منور صاحب نے کہا کہ ایک نابالغ آدمی کو ہے نا پرائم منسٹر کے پاس بٹھا کر, اور سارے جناب منسٹرز اس کی بات سن رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کی عزت ہے کہ بھٹو خاندان سے تعلق ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر آپ یہ بات دیکھیے کہ ایک جس کو کچھ ایکسپیرینس ہونا چاہیے, جو ہے راہل گاندھی, کم سے کم 15 سال ہو گئے وہ سیاست کے اندر مختلف چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, پھر وہ اس کرسی پر شاید بیٹھ جائیں اگر وہ الیکٹ ہوں گے. مگر یہاں پر یہ موروثی سیاست کی بدترین مثال. کمرے بھی سیاح نے سنا ہوگا نا اپنے محاورہ, تو بچپن سے ہی سب کچھ سیکھا ہوتا ہے انہوں نے, ضرورت نہیں ہے انہیں کچھ جو ہے. مونس الہی صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوا تھا جو NICL اسکینڈل میں نظر آیا. تو یہ جو سیکھے سکھائے ہیں نا پاکستان میں, اسی کے خلاف ہم بھی جنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی جنگ کر رہے ہیں, انہی چیزوں کے خلاف جو سیکھے سکھائے. اچھا سیکھا کیا ہے؟ سیکھا اس پاکستان کے اندر ان موروثی سیاست دانوں نے اور جو کیا ہے اس میں لوٹ مار کی فضا زیادہ گرم رہی ہے. تو لہذا اولاد بھی, بدنصیبی کی بات ہے کہ اولاد بھی اسی ٹرینڈ پر چل رہی, کوئی اس سے مختلف نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو موروثی سیاست ہے نا یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے. میں آپ کو بتاؤں نا پچھلے 10,000 سال یا 5,000 سال یا 1,500 سال, جو ریٹن ہسٹری تو 2,000 سال کی ہے نا حضرت عیسیٰ کے بعد کی, تو اس ریٹن ہسٹری میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ, اس کا بیٹا بادشاہ, اس طرح سے چلتا ہے. اچھا اور ماڈرن ہسٹری میں بھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ بش کا بیٹا, امکان نہیں ہے, یعنی اگر وہ بش کا بیٹا نہیں ہوتا تو دوبارہ جارج بش الیکٹ نہیں ہوتا ہے نا. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر آپ کیفیت دیکھ لیے, اسی طرح سے بھٹو خاندان کی یہاں کیفیت دیکھ لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں بھی ہے. مگر جو جمہوری قوتیں ہیں اور جو جمہوریت ہے وہ اس موروثی سیاست کی نفی کرنا چاہتی ہے. اس کے باوجود جارج بش الیکٹ ہو جاتا ہے نمبر 2, ہے نا, جارج بش سینئر اور جارج بش جونیئر, اس کے باوجود الیکٹ ہو جاتا ہے. مگر اصل سٹرگل یہ ہے کہ لوگ اپنی میرٹ پر آگے آئیں, پارلیمنٹ کے اندر, یہ جمہوریت کے اندر الیکشن لڑیں. مگر یہ مجھے افسوس ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جو آخری نیل ان دا کافن والی کیفیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر جہاں نئی قیادت کو آنا چاہیے, جہاں انکریج کرنا چاہیے دوسروں کو, وہاں پر ایک امیچور کیفیت بھی سامنے آئی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ نیو فیسز لانے سے, کچھ پرانے لوگوں کو خداحافظ کہنے سے پارٹی میں ایک نئی انرجی آ جائے, ایک نئی طرز پہ آ جائے. نئے لوگ آئے, بلاول بھٹو کیا نئے؟ بالکل, ایک فرنٹ مین تو نئے ہوں گے نا. فرنٹ مین ہی ہے, آپ اس کو سمجھیں کہاں سے جسمانہ کر کے فرنٹ مین کہاں جاتا ہے. اگر وہ سامنے آتے ہیں تو ایک نئی انرجی تو پارٹی کو ملے گی.
اور خاص طور پہ وہ کچھ تجربہ تو ہونا چاہیے. وہ جو خاص طور پہ وہ غریب لوگ جو بہت لورز ہیں بھٹو کے, یقیناً وہ ان کے ساتھ میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. اور میرا خیال سے ان کو آگے لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بھٹو فیملی کے اعتبار سے, یعنی بھٹو نام کو بھی اڈاپٹ کیا نا بلاول نے, تو بلاول زرداری تھے. جب یہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد انہوں نے نام اپنا آفیشلی بدلا ہے نا, بلاول بھٹو بن گئی ہے. تو یہ اس نام کا فائدہ ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ خاندان استعمال کرنا چاہتا ہے اور ان کو حق ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جیسے کہ عارف الوی صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ یہ ٹرینڈ بھی ہے, دنیا میں ٹرینڈ ہے, لیکن پاکستان میں اور پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری اسٹرینتھ بھی ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کیش کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم نئے لوگوں کو لاتے رہیں گے, ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے تو ہمیں ناکامی ہوگی. یہ اسٹرینتھ اور یہ ٹرینڈ جو ہے اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا, ٹاک شوز میں چاہے وہ ہمارے ہوں یا دوسرے ہوں, لڑائی جھگڑے کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں اور عوام کی تربیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو کیا ان موضوعات پہ گفتگو کر کے لوگوں کو بتا کے کیا ہم کوئی ریزلٹ جو ہے گین کر سکتے ہیں, یا جو مورثی سیاست کو بہت ساری جگہوں پہ تو خدا ماننے والی بات ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بس انہی کو پوچھنا ہے, انہی کو ماننا ہے, کیا ان کے ذہنوں کو بدلا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں جو کلچر ہے, پاکستان میں جو تعلیمی ماحول ہے, اس میں ہم یہ گفتگو بڑھائیں گے آگے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, مورثی سیاست جو ہے کیا اس کو برا سمجھا جائے, اس کو اچھا سمجھا جائے؟ یہ پارٹیز اگر کہہ رہی ہیں کہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف لیڈرز ہیں جو پارٹی میں موجود ہیں, کتنے لوگ اوپر آئے ہیں, لیکن یہ اس کو کیوں برا سمجھا جائے؟ رسول اللہ شریف صاحب. دیکھیں, بنیادی طور پر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پھر پارٹیز میں امریت ہو جاتی, مطلب جمہوریت رہتی نہیں ہے. جب پارٹی وراثت بن جائے, جب پارٹی کسی کی ملکیت کے اندر آ جائے, پارٹی تو پھر بھی ملکیت ہے نا. دیکھیں, فرض کریں عمران خان صاحب ابھی آئے ہیں, آپ دیکھیں ایک شخصیت کی بنیاد پہ سارا کام ہو رہا ہے نا. ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ان کے فورمز موجود ہوں جہاں پر ڈسکشنز ہوتے ہوں. نیچے اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی رائے موجود ہے, اس کی رائے کو لینے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں ہے, بس ہم بیٹھ کر اوپر سے جو آ جائے, تو یہ تو امریت ہے نا, اور اس امریت کا نقصان ہوتا ہے. اور اسی کا آپ نتیجہ دیکھیں کہ ہر 3 سال بعد جو آتے ہیں بڑے شور و غل کے ساتھ, پوری قوم ان کے خلاف کھڑی ہوئی بھی نظر آتی ہے, پھر وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ کہ ڈیلیور نہیں ہوا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا, اس پاکستان کے اندر اگر ہم اس کانسیپٹ کو اور اس کلچر کو چینج نہیں کریں, اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جو ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے نتیجے میں کنٹرول کرتی ہے, کیونکہ 1 مین پارٹی شو ہے, تو پیچھے سے کنٹرول کرتی ہے, وہی سارے اختیارات ہیں, وہی فیصلے کرتا ہے. جو نہیں مانے گا اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل جائے. تو اس لیے ان حالات کے اندر میں ہی سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات جو 64 سال میں ہم پہنچے ہیں, اس کی بڑی وجہ یہی ہے. ہمیں اب اس نوجوان نسل کو نئی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت. اس میں جتنے فورمز ہیں جو اسٹوڈنٹ لیول سے شروع ہو کر بالکل ٹاپ تک, جو پاکستان میں جس طرح سے سیاست ہوتی ہے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, اور جس طرح کا ایک پروسیس ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ممکن ہے کہ اس مورثی سیاست کے بغیر کوئی پارٹی یا کوئی اور جو ہے وہ آگے نکل کے آئے اور وہ ایک دم سے جو ہے انقلاب کی بات کر دے یا ایک دم سے چینج لے کر آ جائے؟ بالکل ہے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ موروثی سیاست کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ جیسے میں ڈینٹسٹ ہوں اور میرا بیٹا اگر ڈینٹسٹ نہ ہو تو آپ اس سے ڈینٹسٹری کا ذمہ داری تو نہیں دے سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پڑھنا پڑے گا, اس کی تربیت حاصل کرنی پڑے گی. صرف اس وجہ سے وہ ڈینٹسٹری کا کام نہیں کر سکتا کہ وہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کوئی بھی پروفیشن ہو, ہے نا, وکیل کا بیٹا آٹومیٹکلی وکالت نہیں کر سکتا جب تک وہ پڑھے نہ, تعلیم نہیں. تو موروثی سیاست کا تو مطلب یہ ہے کہ باپ کا بیٹا جیسا بھی ہے وہ اس کی وراثت میں جائے گا. موروثی سیاست تو یہی ہے نا. تو اس کے کبھی مثبت نتائج نہیں نکلیں گے, اس کے کبھی بھی نہیں نکلیں گے. اچھا, پاکستان میں کیا امکان ہے؟ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فینومیننز آئے ہیں. الطاف حسین صاحب کا فینومنا بذات خود کوئی موروثی سیاست نہیں تھی, اور ایک پیغام آیا, اردو بولنے والے ان کے ساتھ مہاجرین جو ہیں وہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگے. جو اس کے بعد پرابلمز آئے اس کا میں ذکر نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے. اسی طرح تبدیلی آئی. اسی طرح سے عمران خان صاحب مثال کے طور پر, ہے نا, مطلب ان کی وراثت کے اندر بھی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے نا. ان کے والد صاحب مڈل کلاس آدمی ہیں اور وہاں سے اچھا, اور پارٹی کے اندر بھی امکان نہیں ہے. اچھا, جماعت اسلامی کے اندر بھی کوئی موروثی سیاست نہیں ہے. مثال کے طور پر جو ان کی لیڈرشپ الیکٹ ہوتی ہے, جو شورا ان کو الیکٹ کرتی ہے, تو وہاں موروثی سیاست نہیں ہے. مگر
باقی بہت ساری ANP میں، JUI میں مولانا مفتی محمود کے بعد مولانا فضل الرحمان، بہت ساری جماعتوں کے اندر یہ موروثی سیاست ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو بگاڑ ہے اس میں موروثی سیاست کا ہاتھ، یہ جو عوام کا والہانہ محبت جو ہوتی ہے وہ شخصیات کے ساتھ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بھٹو نے کچھ جو یعنی بھٹو سے جو محبت کرتے تھے بے نظیر کرے گی، اب بے نظیر شہید ہو گئی، اچھا جی اب بلاول کرے گا، اسی کے اوپر پلے کیا جاتا ہے، یعنی اس محبت پر پلے کیا جاتا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ عوام کی، یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ سے بادشاہ اور بادشاہ کا بیٹا نیا بادشاہ، اور اس طرح سے عوام لوگوں کو آئیکانس کو فالو کرتے ہیں. اچھا امریکہ میں کیا ہوا، جارج بش وہ نام چلا ہے، تو لہذا یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. مگر اسلام بھی آیا، اسلام نے بھی موروثی سیاست کی کے خلاف ہی بات کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، کبھی وراثت میں دی اور کبھی نہیں بھی دی وراثت میں ہے، مطلب اس سے مختلف رہا. اچھا اور کبھی کبھی معاشرے کے طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں نا پھر وہ وراثت میں چلتے ہیں. جیسے میں شاہ جی صاحب آف ایئر ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان ریزولوشن جب پاس ہوا سندھ اسمبلی کے اندر تو بہت سارے لوگ تھے جو موروثی سیاست والے تھے. تو اگر تعلیم دی جائے ملک کے اندر تو اس بات کا امکان ہے کہ ایک سٹیٹ کے اندر لوگ اپنے میرٹ پر اوپر آئیں. دیکھیے جب تک میرٹ میں لوگ نہیں آئیں گے، اور میں نے امریکہ کی اگر آپ کو مثال دی کہ جارج بش تو وہ ایک اتفاقیہ کیفیت تھی، ورنہ جنرلی وہاں آدمی میرٹ پر آگے آتا ہے، لہذا وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. یورپ کے اندر دیکھ لیجئے تو موروثی سیاست جہاں پر ہے، سری لنکا میں موروثی سیاست ہے. اگر پاکستان کی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، سیاسی پارٹیاں جو موجود ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی، یا ہم نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، یا کسی حد تک ANP کی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ ANP میں اسفند یار ولی سے پہلے 2 صدور آئے ہیں جو کہ ڈفرینٹ مثلا موروثی سیاست کا حصہ نہیں تھے، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب یہ اپنے ہائی پیکس کے اوپر ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور سارے پیچھے بیکنگ پاور ہوتی ہے. لیکن جب یہ جیسے چلے جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں اگر یہ کسی کو سامنے لے کر آ جائیں گے تو پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی. اگر یہ پارٹی میں کسی ایک کو سامنے لے کر آ جائیں گے یا کوئی اور آگے آ جائے گا تو ووٹر بھی نہیں آئے گا. یہ ووٹر جو ہے، یہ جو پارٹیز ہیں یہ ووٹر کو بناتی ہیں، یہ ووٹر کے مزاج سے چلتی ہیں، یا ووٹر جو ہے وہ پارٹی کا مزاج بنائے گا. کبھی کبھی تو یہ کمپرومائز ہوتا ہے جو بلاول کی صورت میں کیا جا رہا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر خان عبدالولی خان کے جانے کے بعد بیگم نسیم ولی نے قیادت سنبھالی، بیچ میں شہباز مزاری صاحب بھی آئے، اور اس کے بعد پھر اسفندیار. تو کبھی کبھی پارٹیز کے اندر یونٹی برقرار رکھنے کے لیے کہ بھئی تمہیں اس کے اوپر تو کنٹروورسی نہیں ہے لہذا اس کو آگے کر دو، کیوں یہ تو اس کا بیٹا ہے. تو کبھی کبھی پارٹیز وہ کانفلکٹ اوائڈ کرتی ہیں دوسرے، اور جو اسٹیبلشڈ لوگ ہیں وہ اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ بھی انکریج کرتی ہے کہ موروثی سیاست ہو، مگر سیاست کے اندر یہ پازیٹو قدم نہیں ہے. تبدیلی کیسے آئے گی؟ نصر اللہ شاہ جی صاحب تبدیلی کی بات کرتے ہیں نا، ہم تبدیلی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی، اگر آپ بولتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست جو اس کو ہم نہیں مانتے، یہ صحیح نہیں ہے، تو کیا جو لوگ موروثی سیاست نہیں کر رہے کیا ان کے پاس اقتدار آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی بڑی آبادی جو ہے، جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس کا اصل ووٹ بینک ہے گاؤں دیہاتوں میں جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام جو ہے، کیا وہ کسی موروثی سیاست سے ہٹ کر جو گدی نشین ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، جو پیر ہیں ان کے بیٹے ہیں، جو سیاستدان، جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے اولاد ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے جو حالات اس وقت ہو گئے نا، اگر یہ چینج نہیں آئی اس طریقے سے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اس پروسیس میں، تو بالکل دوسرے طریقے سے چینج آئے گی. کون سا دوسرا طریقہ؟ کون سا بتا دیں. جو دنیا بھر کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مصر کے اندر ہو، وہاں پر ٹھیک ہے کہ ایک فرد کی آمریتیں تھیں 40 سال سے، یہاں پر اس کی دوسری قسم ہے کہ یہاں پر چہرے بدلتے ہیں، پارٹیاں بدلتی ہیں، لیکن نظام کی وہ آمریت جو ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس کے تحت ہی پس رہا ہے. تو اس میں یہ ہرڈلز ہیں ضرور، لیکن اس کے لیے جو میڈیا ہے، میڈیا نے جس طریقے سے اویئرنیس پیدا کی ہے، اور ان جگہوں پر جہاں تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں تک میڈیا پہنچا، اسی طریقے سے ایجوکیشن ہے. اور تیسری بات یہ کہ بالآخر اس ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، کہ اگر یہ معاملات کنٹرول نہیں کیے گئے. ایک بات اور مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارا فلڈ آیا ابھی، اس سال فلڈ آیا یا پچھلے سال فلڈ آیا، ہم نے یعنی کہ اس سال بھی جب جہاں جہاں بارشیں ہو رہی تھیں ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ گئے نیوی اور آرمی کی بورڈز کے اندر. پچھلے سال بھی میں 20-25 دن رہا ان علاقوں کے اندر، بلکہ میں نے کشمور کے اندر جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے فلڈ کو ویلکم کیا، اور پھر پیچھے تک سکر سے لے گیا اور خیرپور تک، ہر جگہ ہم پہنچے ان علاقوں کے اندر. ان فلڈز نے ان علاقوں کے جو عوام ہیں ان کو بھی ڈسکور کیا ہے.
شہروں کے لوگ جب وہاں پہنچے ہیں، بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ حالات معلوم کیے کہ یہ لوگ کس حال میں رہتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے اور ان کی سوچ کس حد تک ہے. تو پاکستان میں ایک بڑی آبادی، خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں کی ایک بڑی آبادی، جو یہ سوچتے ہیں کہ جن کو ووٹ سے اتنا کوئی مطلب نہیں ہے، جن کو اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ بس وہ ان کے آگے جو ان کا جو سائیں ہے یا ان کا جو جاگیردار ہے، ان کا جو وڈیرا ہے یا ان کا جو پیر ہے یا جو مرشد ہے یا جو گدی نشین ہے، وہی سب کچھ ہے. اور وہ ان کے نزدیک جو ہے بس وہ بادشاہ ہے اور وہ رعایا ہے، اور یہ ووٹ ان کے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس تو زمین بھی نہیں ہے، ہمیں تو پیسے بھی نہیں ملتے ہیں، نہ تعلیم ملتی ہے، صرف وہاں سے جو خود وہ اپنی محنت کرتے ہیں وہی ساری چیزیں جو زمین سے نکلتا ہے، اناج وغیرہ، وہ ان کے گھر پہنچ جاتا ہے. تو یہ سسٹم یہ پہنچا ہوا ہے. اب یہ تبدیلی کی جو آپ بات کرتے ہیں، ایک آدمی جو مکمل طور پر ڈپینڈنٹ ہے اس کے، وہ تبدیلی کہاں سے لے کر آئے گا؟ دیکھیے بنیادی طور پر آپ نے خود ہی مسئلے کی نشاندہی کر دی. جی دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد آبادی کا ایک بڑا حصہ ہمارے پاس گاؤں دیہاتوں میں، بالکل درست بات ہے. ان گاؤں دیہاتوں میں جو وہاں کا وڈیرا ہو، چودھری ہو، سردار ہو، خان ہو، وہ ان کا خدا ہے. مطلب میں اس کو نعوذ باللہ اس میں میں نے اسمبلی میں تھا، میں نے دیکھا وہ اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، وڈیرے کے پیر پڑتے میں نے بالکل، جس کو سجدے کرنے کی ایک شکل ہے نا، وہ دیکھی ہے میں نے. اور یہ حال ہے وہاں پر کہ ان کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور وہ نہیں. لیکن اس نظام کو بالآخر میں آپ کو یہ بات کہوں، کیسے آخر کیسے وہ عوام جس حالت میں رہ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی لانا کیسے ممکن ہے؟ لیکن چینج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ چینج ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دم، چینج آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے. بڑے شہروں سے جہاں پر تعلیم کا ریشو بڑھ رہا ہے، جہاں پر میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس بڑھ رہی ہے، اسی کی وجہ سے وہاں پر بے چینی ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بالآخر ہمیں لے کر جا رہا ہے اسی طرف. اور اس میں اگر وہ پارٹیز بار بار میڈیا کی جاتی ہے نا، مجھے یاد ہے بچپن سے میں اسکاؤٹنگ میں ہوں، تو ہم لوگ ٹرینوں میں بھی بڑا پاکستان کے کونے کونے کے اندر میں کس لیول تک گئے تھے؟ میں سر صدارتی گولڈ میڈلسٹ اسکاؤٹ بھی ہوں، قائد اعظم اسکاؤٹ بھی ہوں، برانڈ ایمبیسڈر بھی ہوں پاکستان میں اسکاؤٹ موومنٹ کا. یہ بڑی اچھی ایک تنظیم تھی کہ جہاں پر بچوں کو ایجوکیٹ، ہاں ابھی بھی ہے. بلکہ شیئر کرنا چاہوں گا، ذکر آ گیا ہے تو آج گورنر سندھ ڈاکٹر اشرت العباد خان صاحب جو کہ چیف اسکاؤٹ بھی ہیں، صوبہ سندھ کے پروموشن کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری آج ابھی شام میں، اور سندھ بھر کے پورے سندھ سے لوگ آئے تھے اور بہت سے بڑے اچھے ڈیسیشنز ہوئے ہیں آج. خیر وہ اس پہ کبھی الگ سے پروگرام کریں گے. جب کراچی میں کیبل نہیں پہنچا تھا، چینلز نہیں پہنچے تھے، یہ چینلز آئے بھی نہیں تھے، پرائیویٹ چینل اتنی بڑی تعداد میں، اور ہم ٹرینوں میں کوئٹہ جاتے تھے یا ہم جو ہے انٹیریئر سندھ میں کسی جگہ جاتے تھے، جیکوباد جاتے تھے، یا ہم ادھر میں لاہور کی طرف جاتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے جھگیوں کے اندر جہاں پہ مٹی کے گھر بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ مثلا ان ڈنڈوں کی بنیادوں پہ جو وہ چھتیں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ڈش لگے ہوئے. یعنی دنیا بھر کے چینل اس زمانے میں بھی وہاں پہ غریب گھروں میں دیکھے جاتے تھے سر. اور میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں کبھی کبھی بڑا سوچتا تھا یار یہ شہروں میں لوگ نہیں دیکھ رہے، یہاں پہ ان علاقوں کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. ایک پروگرام آتا تھا، میں شکارپور گیا تو ایک پروگرام شاید آپ کو یاد ہو، ایک بے واچ کر کے ایک پروگرام آتا تھا، اس میں جو بھی تھا، تو وہ شکارپور میں ہوٹلوں میں جب بے واچ آتا تھا تو چائے جو 2 روپے کی تھی وہ 5 روپے کی ہو جاتی تھی. مگر دیکھتے وہاں بھی تھے. اویئرنیس کی جو بات ہے، یہ کچھ اثر ہو رہا ہے اس کا، یہ آپ جو بیٹھے ہوئے تقریر کر رہے ہیں اس مظاہرے کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ جو لوگ جس انداز سے اپنے وڈیرے کے سامنے جھک جاتے ہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے اعتبار سے وہ بالکل صحیح کرتے ہیں. دیکھو وہ پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ اس وڈیرے کی بنیاد پر وہاں انصاف ہے یا ظلم ہے، یا تو وہ ظلم سے ڈرتے ہیں یا وڈیرے پر ٹوٹل بھروسہ ہے، ان کی روزی کا ٹوٹل بھروسہ ہے. اگر وہاں پر کوئی قتل ہو جائے، کوئی مار پیٹ ہو جائے تو وڈیرا ہی وہاں پر انصاف کرے گا. ایس ایچ او وڈیرے کی مرضی سے لگتا ہے، تو لہٰذا جو سارا عدالتی نظام ہے وہ اس وڈیرے کے نیچے ہے. تو جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں. بالکل. اصل میں اس کو چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کاغذی نہ ہو، مگر اگر انصاف آپ نیچے تک پہنچا سکیں تو یہ آزاد ہو جائیں گے. ایک دوسری معاشی آزادی یعنی روزگار کے اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پارٹیز کا یہ انداز ہوگا. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ماڈرن اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنائے. ویلفیئر اسٹیٹ کیسی ہوگی اور انصاف کی بات جو ہے کیسے ممکن ہے؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس.
ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. مورسی سیاست پہ بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب, نصر اللہ شجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک پہ کے سے پہلے جو ہے بڑی زبردست ویلفیئر اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی, اور سر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس پر میں آؤں گا. ابھی نہال ہاشمی صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. جناح اسپتال میں موجود ہیں آپ. سر کیا کرنے پہنچے ہیں؟ کون ہیں لاڑکانہ کے نائب صدر جنہوں نے نواز شریف کے سامنے خودسوزی کا کی تھی؟ کیا ہوا کیا تھا نہال بھائی؟ بھائی بات یہ ہے رضوان صاحب کہ نثار شاہ صاحب مسلم لیگ کاف سے وابستہ رہے ہیں اور بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لیا اور پیپلز پارٹی نے ان کے صاحبزادے کو ملازمت بھی دی اور پیپلز پارٹی نے یہ سازش تیار کی تھی کہ نواز شریف کے کامیاب جلسے کو ناکام کرنے کے لیے لاڑکانہ کے کسی شخص کو 2 لاکھ روپے دے کے نثار شاہ کو انہوں نے تیار کیا کہ تم آگ لگانے کا کرنا اور ہم تمہیں بچا لیں گے بجھا لیں گے اور جلسے کا امپیکٹ خراب ہو جائے گا اور جلسہ خراب ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے غیر جانبدارانہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے جلسے کے دوران یہ کام کیا گیا اور پھر ایاز سمرو صاحب جس طرح سے اس کو پورٹری کرتے رہے پورے لاڑکانہ میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وزیر مہمانداری کے طور پہ رستو ڈیروں میں ملنا چاہیے تھا, مگر وہ وہاں نہیں تھے بلکہ یہ ڈرامہ رچا رہے تھے جس میں ایک معصوم انسان کی زندگی سے کھیلنے کی. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, اس پر ذرا کبھی تفصیل سے تھوڑا ریسرچ کرنے کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے اس موضوع پہ. اور مجھے یہ بتائیے آپ مورسی سیاست کی حمایت میں یا مخالفت میں؟ جی میں اچھے سیاست کی حمایت میں ہوں. میں مورسی یا نان مورسی کی بات نہیں کرتا. اچھا, آپ اگر اس لیے آپ جو ہے حمایت میں مورسی سیاست میں کیونکہ آپ کی پارٹی میں حمزہ شہباز جو ہے وہ آگے آ گئے ہیں, اب وہی قیادت کریں گے آپ کی. آپ جیسے لوگ, کوئی بھی جو ہے نا مریم نواز صاحبہ آگے آ گئی ہیں, پارٹی کا صدر نہیں ہے, کوئی بھی پارٹی کا صدر نہیں ہے, بن جائے انتظار کرو. یونٹ کے صدر. آپ جیسے لوگ جو ابھی جناح ہاسپٹل میں پہنچے ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ جو محنت کرتے ہیں, آپ جیسے لوگ جو جلسے کامیاب کراتے ہیں, آپ جیسے لوگ جو ساری محنت کرتے ہیں, آپ لوگ کبھی ہائی لیول پہ پہنچ سکتے ہیں, کبھی اقتدار کی سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, کبھی آپ اپنی پارٹی کی جماعت کی سب سے اعلیٰ قیادت میں شامل ہو سکتے ہیں, یا یہ مورسی سیاست جو ہے آپ کو بھی کبھی آگے لے کے نہیں آئے گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے سیاست کرنا کہ کوئی گناہ نہیں ہے, جرم نہیں ہے, اور ہر شخص کو شخصی آزادی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی میں ہو وہ سیاست کر سکتا ہے. اور یہ کوئی مسلط نہیں ہوئے, یہ کارکن کے طور پہ آپ کسی کا بنیادی حق کیسے روک سکتے ہیں؟ حمزہ ہمارا ایک کارکن ہے اور کارکن کے طور پہ وہ کام کرتا ہے. ہاں اگر وقت ان کو اس میں ثابت قدم رکھے اور وہ مناظر کو طے کرتے ہوئے اوپر چلے جائیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں. ابھی جو تحریک انصاف کا شور اور زور چل رہا ہے تو اسی وجہ سے مریم نواز کو لایا گیا ہے کہ بھائی نوجوانوں کو ذرا ٹریک کیا جائے. 17 سال سے ان کو کوئی چیئرمین نہیں ملا, 17 سال سے صرف اور صرف ان کی پارٹی کی قیادت کپتان صاحب کر رہے ہیں جو کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں. ہماری پارٹی تو 17 سال سے مختلف ادوار سے گزر چکی ہے. آپ دیکھیں ہماری پارٹی میں محمد نواز شریف صاحب بھی صدر تھے, جاوید ہاشمی صاحب بھی تھے, چیئرمین راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہیں, شہباز صاحب بھی تھے. ہماری پارٹی تو ایک جمہوری پارٹی ہے جس میں باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے. کوئی شخص اپنی پارٹی کی قیادت نہیں کر رہا. مجھے آخری سوال کا جواب دے دیں پھر میں اسٹوڈیو میں بات کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ بہت محترم ہے ہمارے لیے, بہت معزز ہیں, لیکن ان کو سیاست میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, ان کو کوئی دیکھیں کوئی کسی کو سیاست میں آتا ہے. وہ ایک سمجھدار خاتون ہے, وہ پڑھی لکھی ڈاکٹر ہیں, وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں. انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی خواتین کا کردار ہونا چاہیے, تو وہ ایز اے ممبر پارٹی میں شمولیت ہے. وہ خواتین جن کی نہ صدر ہے, نہ سیکرٹری ہے, نہ صوبے کی, نہ مرکز کی, نہ ایون رائبن کی. تو آپ ہمارے خاندان یا جس لوگ ہم سے وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں, آپ کسی نہ کسی حوالے سے کہ مریم کارکن کے طور پہ آئی ہے اور ایک کارکن کے طور پہ پارٹی میں خدمت انجام دے رہی ہیں. جی عارف الوی صاحب, کپتان صاحب جو ہیں وہ خود ہی سب کچھ ہیں اور ایک شخصیت جو ہے, چلے مورسی سیاست نہیں ہے وہ بھی جو ہے, لیکن ایک شخصیت پرستی جو ہے وہ بھی تو اسی طرح آ جاتی ہے کہ ایک چیئرمین بن گیا وہ زندگی بھر چیئرمین رہے گا, ایک پریزیڈنٹ بن گیا وہ زندگی بھر پریزیڈنٹ رہے گا. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے الیکشن کا, الیکٹوریل طریقہ نہیں ہے جو جماعت اسلامی میں کم سے کم موجود ہے کہ نہیں جی کچھ چینج ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج ہے عوام کا. اگر ایک شخصیت عوامی تو اس کو پسند کرتے, اسی طرح سے ایک فیملی کو بھی پسند کرتے. اگر موروثی سیاست ہو رہی ہے تو یہ عوام کے ووٹ کے لیے ہو رہی ہے اور کس لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیے آپ بحث کر رہے تھے موروثی سیاست کے حوالے سے, اور جب نہال ہاشمی صاحب سے آپ نے پوچھا موروثی سیاست کے حوالے سے تو ان کے یہاں ابھی موروثی سیاست عثمانہ کر کے شروع نہیں ہوئی ہے, مگر یہ کہ پلیئرز آ گئے ہیں میدان میں, ہے نا, اور وہی داماد بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, اور یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ورکر کے طور پر آیا ہے اور کچھ نہیں, مگر یہ بھی ایک موروثی سیاست کا طریقہ ہے. اس سے تو ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا چاہے جو کچھ کہیں.
آپ اس وقت پیپلز پارٹی کے لوگوں سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ بلاول کا آنا درست ہے تو وہ بھی تعریف کرے گا, وہ بھی بتائے گا جی تعلیم یافتہ آدمی ہے اور بھٹو خاندان کا نام ہے. تو لہذا ان سے پوچھنا کہ جناب موروثی سیاست صحیح ہے یا غلط ہے تو یہ اپنی پارٹی کے اعتبار سے جواب دیں گے, مگر آپ ویلفیئر اسٹیٹ کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں 4 منٹ آپ کے پاس ہیں تو میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جب ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتی ہے تو ایک بڑا سمپل سا میں سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اگر آپ 5 لوگوں کو چھوڑ دیں معاشرے کے اندر ترقی کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, تعلیم کے لیے, تو اپنی زندگی میں وہ اونچ نیچ میں آ جائیں گے. کوئی بہت پیسے کما لے گا, کوئی کم کمائے گا, کوئی بیچارہ غریب رہے گا. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اولادوں کو برابر کی تعلیم دے اور ان کی اولادوں کو برابر کی امپلائمنٹ اپارچونٹیز دے. ٹھیک ہے نا, اور صحت کا اس وجہ سے خیال رکھے کہ جو غریب ہوتا ہے جب صحت کا بوجھ پڑتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر جنریشن کے اندر اس کو برابر کرے اور پھر یہ وقت کے ساتھ پھر یہ بھی تبدیلی آئے گی. تو اسٹیٹ جو ہے وہ ہر جنریشن میں, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ویلفیئر اسٹیٹ ہے, لیکن یورپ میں یہ خاکہ اس لیے کامیاب ہے کہ ایک تو وہاں پہ آبادی بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے. اب تو یہ بڑے مسائل کا شکار ہے. اور یہ پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی یا انڈیا میں جو آبادی یا بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے, ان آبادیوں میں کیا یہ تصور کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل, میں تو سمپل بات کر رہا ہوں نا, میں تو سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو تعلیم یکساں مل جائے, یہ تو کامیاب ہو سکتا ہے نا. پاکستان تعلیم دینا چاہتا ہے, انڈیا دے رہا ہے تعلیم, ہے نا, تو سب کو تعلیم مل جائے. تو ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک کانسیپٹ تو آ گیا, ہے نا. دوسرے یہ کہ اگر آپ کے یہاں انصاف کا نظام ہو تو سب کو ایکول اپارچونیٹیز مل جائیں, میرٹ پر نوکری ملے, دوسرا سسٹم ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ میں ہیلتھ کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشن اتنا ہو کہ غریب آدمی بیمار ہو تو پس نہ جائے, بس. تو یہ پاسبل ہے, اور یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ضرورت اس وجہ سے کہ اگر یہ کانسیپٹ اپنایا نہیں گیا تو امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یعنی ارب پتی ہمارے یہاں, اب یہ جن سے آپ نے بات کی تو ان کی فیملیز کے ارب خرب پتی ہو گئے ہیں, ہے نا, اور حکومت میں رہ کر یہ سب کچھ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہاں پر کانسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا نہیں آئے گا تو پاکستان کے اندر جو انقلاب آ رہا ہے پیسفل انداز سے وہ خونی بن سکتا ہے, کیونکہ یہ تضاد لوگ دیکھ نہیں سکتے. بالکل بالکل. اور ایک وقت یہ آ جائے گا کہ جو لوگ ابھی بھی فاسٹ فوڈ سینٹرز کے باہر گاڑی میں بیٹھ کے برگر کھا لیتے ہیں وہ کھا نہیں پائیں گے, لوگوں سے چھین کے لے جائیں گے, گاڑیوں کو شیشے توڑ دیں گے. اور جو کرپشن جو بڑھ گئی ہے ملک کے اندر, اور اپنے بچے کو بہتر تعلیم دلانے کے لیے لوگ کرپشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ اتنا کما نہیں سکتے, اتنی مہنگی تعلیم ہو گئی ہے. آج جو صحت ہے اس کا حال یہ ہے کہ لوگ گردے بیچ رہے ہیں اپنے, لوگ جو ہیں وہ مثلا جس حال میں بچے بیچ رہے ہیں لوگ اپنے. اور جو جسٹس کا نظام ہے, جو انصاف نہیں مل رہا, اس کی وجہ سے مسئلہ سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ لوگ شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہ مذہبی جماعتوں کے شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو پناہ دے دے گا, یہ ہمیں بچا لے گا, یہ ہمیں کسی کے ہتھے نہیں چڑھنے دے گا. سیاسی جماعتوں کے لسانی بنیادوں پہ یہ سارے شیلٹرز لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وڈیروں کے, جاگیرداروں کے, پیروں کے, فقیروں کے, گدی نشینوں کے, کہ جناب یہ ہمیں بچائیں گے کیونکہ اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے. سر یہ بتائیں مجھے, میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں نصر اللہ شاہ جی صاحب. جماعت اسلامی میں مانتا ہوں یہ سب چیزیں ہیں, میں تعریف کروں گا, ٹھیک ہے, مورثی سیاست نہیں ہے, الیکشن کا طریقہ کار ہے, ساری چیزیں, لیکن کوئی واضح پالیسی نہیں دے پائے آج تک. کچھ نہیں, کوئی ایسی واضح پالیسی نہیں ہے. یہ جو عارف الوی صاحب بات کر رہے ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی, اس طرح کی پالیسی بھی ہم نہیں دیکھتے. دیکھیں, میں یہ اتفاق ہے کہ یہ کتابیں میرے پاس, جماعت اسلامی کی جو ڈیسیجنز ہیں, پالیسیز ہیں, جو قراردادیں ہیں, وہ سب اس میں موجود. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات کی. جب بھی آپ فلاحی مملکت کی بات کریں گے تو چند بنیادی ایشوز ہیں جس پر آپ بات کریں گے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اسٹیٹ اس وقت ہر ذمہ داری سے غافل ہے. ایون یہ کہ وہ اپنی سیکورٹی کی ذمہ داری بھی خود سنبھالیں, اب اسٹیٹ اس پر بھی کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں. ایک بات. دوسری بات جو سب سے خراب ہے, جو احتساب کا نظام, کرپشن ہے, جس میں آپ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں, انہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ بھائی کوئی ملک کے لیے آپ کر جائیں, کوئی اس سے قوم کے لیے کچھ آپ کر جائیں, تو اس کے باوجود انہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے اگر احد کے پہاڑ جتنا ایک سونا مل جائے تو یہ دوسرے سونے کے لیے کوشش کریں. وہ حوث اس وقت ہمیں اوور آل آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جو برسر اقتدار طبقہ ہے اس کے اندر نظر آتی ہے. اس لیے ہم نے بھی ہمیشہ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اس پر آپ جب بھی بات کریں گے تو ہر اس عوام کے, ہر عام آدمی کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس سے لے کر جو اس کا اہم ترین مسئلہ ہے وہاں تک جاتی ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ ہیلتھ ہو, چاہے وہ, لیکن آپ بالکل دیکھیے فلیکسیبلٹی. جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ جناب بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, تو اس میں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا آگے. جماعت اسلامی کو بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنا چاہیے پاکستان کے اندر, جو اب تک نہیں کر پائی جماعت اسلامی. سر خاص طور پہ پچھلے جمعے کا انتظار ہوتا رہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جمعے کا مظاہرہ ہوگا, چاہے
इंसिडेंट किसी भी दिन हुआ। तो थैंक यू वेरी मच शशि साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अपना पैगाम हमने पहुंचाया है। डॉक्टर आरिफ साहब थैंक यू वेरी मच, निहाल हाशमी साहब थैंक यू वेरी मच आपका भी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। सीएनजी का एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, ट्रांसपोर्ट का निजाम, ये सारी चीजें कल इस मौजू पर कोशिश करेंगे हम प्रोग्राम कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।